بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہمارا سبق نمبر 3 کاہلی، جسے سر سید احمد خان نے لکھا ہے، اس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 اسباق آپ کو پڑھائے جا چکے ہیں، تو اس کو آپ نے تیار رکھنا ہے۔ دونوں سبقوں کے خلاصے، سوالوں کے جواب، اسی طرح اقتباس کی تشریح، یہ سب کچھ آپ کو 2 سبقوں کا جو ہے وہ احاطہ اچھی طرح آپ نے کر لینا ہے۔ ابھی آپ جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتاتا رہتا ہوں کہ بلند خوانی کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہم مشقوں کا کام کر سکیں، کثیر الانتخابی سوالات کے جواب دے سکیں یعنی MCQs، اور اسی طرح سوالوں کے جوابات دے سکیں، اور اسی طرح سبق کا خلاصہ اچھی طرح لکھ سکیں۔ تو عزیز اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہے رمضان المبارک بروز ہفتہ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں روزوں کا احترام کرنے اور ان کو رکھنے کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ روزہ نہ صرف آپ لوگوں نے رکھنا ہے بلکہ اس کا احترام بھی کرنا ہے، یعنی گھروں میں بیٹھے ہوئے ان تمام لغویات سے پرہیز کرنا ہے جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جیسے لوڈو کھیلتے رہنا، یا اپنا موبائل پہ لگے رہنا، یا چیٹنگ کرتے رہنا، یا نیٹ پہ جو ہے وہ مصروف رہنا۔ تو فضول ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان سے بچنا ہے، گالیاں نہیں دینی یا جھگڑا نہیں کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت اور نرمی سے پیش آنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جن کو ہم بھول جاتے ہیں روزوں میں، ان کا آپ نے اچھی طرح اہتمام کرنا ہے۔ تمام نمازیں جو ہیں وہ بچیاں اپنے گھروں میں ادا کریں، اور بچے جو ہیں وہ باجماعت مساجد میں جا کر ادا کریں، اور اسی طرح تلاوت قرآن پاک جو ہے اس کو بھی اپنا معمول بنائیں، اور ان کے قرآن کو نہ صرف تلاوت کریں بلکہ ان کے معانی اور مفاہیم جو ہیں وہ بھی سمجھیں، اور ان آیات کے ترجمے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل رمضان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کا اللہ تعالیٰ ہمیں شرف عطا فرمائے، آمین۔ تو اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق جو ہے آپ کا کاہلی، یہ سر سید احمد خان نے لکھا ہے، اور اس کا آج ہم پہلا صفحہ جو ہے وہ اس کی بلند خوانی کریں گے، یعنی سبق کا پہلا صفحہ جو ہے ریڈنگ وہ مکمل آج اس کی بلند خوانی کریں گے۔ تو اس میں 4-5 آپ کو الفاظ جو ہیں وہ نظر آئیں گے مشکل۔ دلی کوا، یہ آپ دیکھ لیں الفاظ۔ دلی کوا جو ہے، یہ کوا جو ہے وہ قوت کی جمع ہے، اور یہاں پہ جو کھڑی زبر ہے یہ یا کی جو آواز ہے، ای کی آواز ختم کر کے کھڑی زبر کی آواز آئے گی۔ دلی کوی نہیں پڑھیں گے، دلی کوا، یعنی یہ کھڑی زبر ہے۔ جیسا کہ ہم مصطفیٰ لکھتے ہیں یا یحییٰ لکھتے ہیں انبیاء کرام کے لیے، تو اس میں بھی چھوٹی اے یا بڑی اے ڈال دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو کھڑی زبر کو ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دلی کوا پڑھیں گے، اور یہ خاص لفظ ہے اس سبق کا، اور متعدد بار یا کئی دفعہ سبق میں دہرایا جائے گا۔ اور اس لفظ کے لیے جو ہے وہ کوائے قلبی بھی استعمال ہوا ہے، یا اندرونی کوا بھی استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب بھی وہی ہے جو اس کا ہے۔ تو دلی کوا کا مطلب ہے دل کی طاقتیں، یعنی یہ کوا جو ہے وہ قوت کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے قوتیں، دلی قوتیں، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر، ہر شخص کے اندر، ہر مرد و عورت کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے۔
تو اس کو پرکھنے اور جاننے کے بعد ہم اس کی نشو و نما کر سکتے ہیں۔ تو دلی قوا سے مراد ہے دل کی قوتیں یعنی اندرونی صلاحیتیں۔ اسی طرح اوقات وقت کی جمع ہے، اوقات وقت کی جمع ہے، یہ جو ہے وہ تجنیس معنوی میں آتا ہے، یعنی اوقات ایک اور لفظ جو ہے وہ اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جسے ہم اہمیت یا اپنی قد کاٹ یا جو کیا کہتے ہیں حیثیت کے معنی میں بھی آتا ہے، کہ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھی اپنی اوقات میں رہو، ہم دوسروں کو کہہ دیتے ہیں اپنی اوقات میں رہو، تو وہ جو اوقات ہے اس کا مطلب ہے اپنی حیثیت میں رہو۔ لیکن یہ جو اوقات ہے یہاں پر یہ وقت کی جمع ہے، اوقات وقت کی جمع۔ پھر ایک لفظ آئے گا طبیعت ثانی، طبیعت ثانی، یعنی ثانی کا مطلب دوسری طبیعت، اس سے مراد ہے دوسری طبیعت، یعنی کچھ عادتیں انسان میں ایسی وہ نشو و نما پاتی ہیں کہ وہ ماحول اور اپنے ارد گرد سے کوئی ایسی عادت لے لیتا ہے انسان کہ پھر وہ اتنی پختہ ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو ایسی عادت کو وہ پھر طبیعت ثانی کہتے ہیں، یعنی ایک بائی گاڈ گفٹڈ کوئی چیز ہوتی ہے، نیچرل یا قدرتی طور پر یا پیدائشی طور پر، تو وہ عادت جو وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہو جائے اور آپ کی طبیعت کا حصہ بن جائے، تو اس کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے طبیعت ثانی۔ اسی طرح حیوان صفت کا مطلب ہے جانوروں جیسی صفت اپنے اندر لے آنا، حیوان سے مراد جانور۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جانوروں جیسے بن جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جس طرح جانوروں کی زندگی میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، جو چاہا کھا لیا، جب چاہا چیر پھاڑ ڈالا کسی کو پکڑ کے، اور ماں باپ کا یا بہن بھائیوں کا کوئی وہ لحاظ ادب، وہ خاندانی جو ہے وہ کچھ بھی ان میں قاعدے اصول وہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جب انسان جو ہے وہ دلی قوا کو چھوڑ دیتا ہے یا اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتا، تو وہ بھی بد نظمی پر اتر آتا ہے اور کسی قانون اور پابندی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، جس کی وجہ سے وہ جانوروں جیسا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے حیوان صفت، یعنی جانوروں جیسی صفت۔ وحشی کا مطلب ہے کہ اپنے کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ کھینچا تانی کرنا یا قوانین کو جو ہے وہ توڑنا اور حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جو ہے وہ دوسروں کے حقوق چھین کر یا زبردستی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کھانا پینا یا اپنی ضروریات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں وحشی، یعنی درندہ بن جانا اور لوگوں کو جو ہے وہ ظلم و زیادتی کا شکار کرتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کرنا۔ خصلت کا مطلب ہے عادت، یعنی نیچرل جو آپ کے اندر جو ایبلٹیز ہیں، جو عادتیں ہیں، ان کو ہم خصلت کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ الفاظ سے، اور جیسا کہ آج آپ اس حصہ کی بلند خوانی کریں گے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ مصنف کا جو تعارف ہے سر سید احمد خان، تو اس کو بھی آپ نے پہلے دیکھنا ہے۔ تو سر سید احمد خان جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں، مطالعہ پاکستان میں بھی آپ پڑھیں گے یا پڑھا ہوگا پچھلی کلاسز میں، ایس ایس ٹی میں آپ نے ان کا تعارف جو ہے وہ دیکھا ہوگا۔ تو سر سید احمد خان جو ہیں وہ تحریک پاکستان کے بانی شمار کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریہ جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان نے پیش کیا، یعنی لوگوں کو یہ بتایا کہ ہندوستان میں دو قومیں ہیں اور وہ الگ الگ ہیں، ان کو مکس اپ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، یعنی مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں اور ان کا آپس میں مل جل کر رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کے
دینی اور معاشرتی جو اصول ہیں وہ بہت مختلف ہیں ایک دوسرے سے، اور حلال حرام کا جو فرق ہے وہ بھی بہت مختلف ہے ان دونوں قوموں میں، لہذا یہ ایک ساتھ برصغیر میں نہیں رہ سکتی۔ تو یہی وہ نظریہ تھا جو نظریہ پاکستان بنا، اور پھر پاکستان کا ایک حاصل کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو دو قومی نظریہ کے بانی ہیں، اور تحریک پاکستان کے بھی بانی کہا جاتا ہے ان کو۔ تو یہ بہت سر سید احمد خان جب آپ تعارف پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ بڑے بڑے عہدوں پر ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ قائم رہے، اور جو بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں بادشاہت میں، حکومت میں، کمشنر یا وزیر تعلیم یا وزیر خزانہ یا سیکریٹری وغیرہ، تو اس طرح ان بڑے بڑے عہدوں پہ آپ کے باپ دادا کام کرتے رہے، اور سر سید احمد خان کو بھی بڑے عہدوں پر فائز رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ان کی جو خاص توجہ تھی اور خاص ان کی جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف لایا جائے، اور وہ جو انگریزی تعلیم سے خاص طور پہ متنفر ہو چکے ہیں تو اس کی ان کو ذرا تبلیغ کی جائے۔ لہذا انہوں نے پھر اسکول کالج جو ہیں وہ بنائے اور تعلیم کی طرف مسلمانوں کا رخ پھیرا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ تعلیم حاصل کر کے ہی ہم انگریز اور اپنے دشمن کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے تعلیمی میدان میں بہت سی خدمات سر انجام دیں جن سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اسی طرح پھر ان کی جو آخر میں کتابیں ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں: آثار الصنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن۔ تو یہ جو ان کی کتاب ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند، یہ ایک سیاسی موضوع پر ہے، اور ہماری جو تحریک ہے اس کے بارے میں انہوں نے اس کتاب میں بہت کچھ لکھا ہے۔ تو یہ ایک ان کی مشہور کتاب ہے۔ اسی طرح سر سید احمد خان کے حوالے سے اس سبق میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اردو میں مضمون کو رواج دینے والے پہلے اشخاص میں سے ہیں، یعنی پہلے چند لوگ جنہوں نے مضمون یعنی تحریر کی جو صنف ہے مضمون لکھنا شروع کیا، تو ان میں سر سید احمد خان کا نام شامل ہے، یعنی مضمون شروع کرنے والے مصنفین میں سے سر سید احمد خان کا نام نمایاں ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اردو میں مضمون نگاری کا رواج ڈالا، یا اس کو عام کیا لوگوں میں، اور لوگوں جو لکھنے لکھانے والے جو حضرات تھے ان کو پتہ چلا کہ مضمون نویسی یا مضمون نگاری بھی ایک اچھی تحریر کی ایک قسم ہے۔ تو اس طرح ہم مضمون نگاری کے حوالے سے بھی سر سید احمد خان کو جو ہے وہ پہچانیں گے۔ تو یہ جو سبق ہے کاہلی، یہ بھی ان کا ایک مضمون ہے۔ تو کاہلی میں آپ جو آج ریڈنگ کریں گے اس میں آپ دیکھیں گے MCQs بھی نوٹ کرتے جانا ہے اور اہم نکات کو بھی نوٹ کرتے جانا ہے۔ تو وہ اس سبق میں آپ دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان نے ہمیں جو ہے وہ ایک اور کاہلی کی طرف بتایا ہے، اشارہ کیا ہے کہ لوگ عام طور پہ ہاتھ پاؤں کی سستی کرنا اور کام نہ کرنے کو ہی کاہلی کہتے ہیں، جبکہ کاہلی کا مطلب ہے دلی قوا کو استعمال نہ کرنا۔ یعنی ریڈنگ کے دوران آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ کاہلی جو ہے وہ اپنے اندرونی صلاحیتوں کو جو ہے وہ پہچاننا اور ان سے کام لینا جو ہے یہی کاہلی کو دور کر سکتا ہے۔ یعنی اصل کاہلی یہی ہے کہ ہم اپنی اندرونی صلاحیتوں کو استعمال نہ کریں، یعنی اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اس سے ہم بے خبر رہیں، اس کو استعمال نہ کریں اور اپنے آپ کو چست نہ کریں اور ان اندرونی صلاحیتوں کو
ہم بیکار پڑا رہنے دیں تو یہی وہ عادت ہوگی ہماری کہ جس سے ہم حیوان صفت یا وحشی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بار بار وہ ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے اندرونی قوا یا دلی قوا کو استعمال نہیں کریں گے، جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال نہیں کریں گے، تو آپ پھر حیوان صفت ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ہر حال میں اندرونی قوا کو زندہ رکھنا ہوگا اور اس کو کام میں لانا ہوگا۔ اگلے سبق میں حصہ دوئم یا باقی حصے کی بلند خوانی کریں گے۔ تو والسلام۔